الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل محمد۔ سیاست امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام از نہج البلاغہ آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ حاضر تھے۔ ہم نے گزشتہ دروس میں اختلاف اور وحدت کے مسئلے کو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس میں آپ نے مختلف موارد دیکھے کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اختلاف اور وحدت کے امور کے حوالے سے سیرت کے باب میں عملی نمونے امت کے سامنے پیش کیے اور اس کو خود اختیار کر کے ایک عملی تعلیم بھی دی۔ ہم نے اسی اثناء میں دیکھا کہ اختلاف بعض اوقات اگر مفید ہے تو اس کے وہ موارد بھی ہیں جن میں اختلاف مذموم اور قابل رد ہے۔ اسی طرح وحدت وہ بہت سارے امور میں مفید بھی ہے اور بہت سارے امور میں قابل رد بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بیان گزشتہ دروس میں اس حوالے سے آیا تھا کہ جس میں آپ نے وحدت اور اختلاف کو ملاحظہ کیا۔ آج ہم اسی سے مربوط آخری موضوع کو انشاءاللہ مطالعہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی کیا خصوصیات تھیں۔ نہج البلاغہ کے دائرے میں رہتے ہوئے اور دیگر اگر ہم حکومتوں سے اس کا ایک مقایسہ یا کمپیریزن کریں تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے افکار، نظریات اور سیرت کے باب میں جو طرز حکومت تھا وہ کس نوعیت کا طرز حکومت ہمارے سامنے آشکار ہوتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس در حقیقت جو مواد ہے وہ تاریخ میں وسیع طور پر موجود ہے، اور یقیناً اس سب کا مطالعہ ہمارے اس پوری بحث سے بھی باہر ہوگا، لہذا بہتر ہے کہ چند اسی طرح کے واقعات کو بعض عناوین کے تحت ہم دیکھیں اور نہج البلاغہ سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکومت قائم کی تو جس حالت میں حکومت تھی اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جن کرائسس کا اور جن مسائل کا یہ حکومت شکار تھی اور ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے تھے اس کو سمجھے بغیر ہمارے لیے مشکل ہے کہ ہم امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرز حکومت کا عمیق جائزہ لے سکیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے جو مکتب تشیع کی معتبر احادیث سے بھی سامنے آتا ہے اور تاریخ کے اوراق میں بھی یہ آشکار ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی حکومت کی جو خصوصیات تھیں بعینہ ہی وہی خصوصیات امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کی تھی، اور یہ جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکومتی سطح کے اوپر ان امور کو انجام دیا اور اس کو عملی طور پہ ظاہر کیا، وہ در حقیقت ان افکار کے تابع ہے کہ جو افکار، نظریات الہی طور پہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیے۔ اگر ہم ایک فہرست بنانا چاہیں، کیونکہ حکومتیں مختلف طرح کی گزری ہیں، نظام مختلف طرح کے ہمارے سامنے ہر دور میں رہے ہیں، اور انسان معاشرے اور حکومت کے بغیر زندگی بھی بسر نہیں کر سکتا، جو کہ آشکار اور واضح باتوں میں سے ہے۔ تو کیا امام علی علیہ السلام کی فہرست کے دوران پہلی ترجیح، دوسری ترجیح، ایک فہرست اگر ہم عناوین کی بنانا چاہیں تو کیسے بنے گی؟ کیونکہ جو امام علی علیہ السلام کا پیرو ہے وہ حکومت کو اسی زاویے سے دیکھے، کیونکہ انسان حقیقت میں اپنے نفس میں جس چیز کا پیرو ہوتا ہے، جس چیز کے اوپر گامزن ہوتا ہے، اسی کو عملی میدان میں دائرے اختیار میں رہتے ہوئے وہ اس کا انتخاب کرتا ہے۔ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے، ہم مجبوری والا ابھی مورد زیر بحث نہیں لا رہے،
ارادہ اور اختیار سے انسان رغبت اور رجحان رکھتے ہوئے ایک چیز کو جب اختیار کر رہا ہے تو وہ اس کے باطن کا ترجمان ہے اس کا عمل۔ لہذا آج کے دور میں جو حکومت اور نظام اور حکومت کرنے کے طور طریقوں میں جس موقف کا قائل ہوتا ہے وہ اس کی نفس کے اندر نظریاتی اور فکری جو سطح ہے اس کو عیاں کرتی ہے، فکری اور نظریاتی طور پہ اس کو آشکار کرتی ہے۔ اس لیے یہ ایک پہلو ہمارے پاس اس موضوع کی حساسیت کے حوالے سے ہوا، یعنی بالفاظ دیگر کسی بھی نظریے یا آئیڈیالوجی یا کسی بھی ذات کا پیرو وہ اپنے عمل، اختیاری عمل سے پہچانا جاتا ہے، یعنی کسی بھی انسان کا ارادی اور اختیاری عمل وہ اس کے باطن کا آئینہ دار اور ترجمان ہے۔ اس لیے اس کو ہم جب جائزہ لے رہے ہیں اس پہلو کا تو ہمیں بعض قواعد آنے چاہیے، بعض قواعد کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے۔ اگر ان قواعد اور ان نکات سے ہٹ کر ہم جائزہ لیں تو ممکن ہے کہ مثبت اور اہم پہلوؤں تک ہماری رسائی نہ ہو سکے۔ لہذا پہلی چیز جو ہم نہج البلاغہ کے آئینے میں انشاءاللہ تعالی جائزہ لیں گے، اور اس قاعدے کے اوپر اور اس ضابطے کے اوپر اگر کوئی اعتراض ہے، کیونکہ دلیل کے ساتھ اعتراض کا حق ہر عاقل اور ہر ذی شعور کے پاس موجود ہے، ایسا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ بہرحال ہم جو ایک انسانی تجزیہ بھی ہے جو معاشروں کا انسان کے سامنے زندگی انسانی کے بارے میں آتا ہے، آیات روایات اہل بیت علیہ السلام بھی نشاندہی اس بات کی کرتی ہیں کہ انسان کا ارادی اور اختیاری عمل وہ انسان کے باطن کی عکاسی کرتا ہے، اس کا ترجمان ہے، اس کا آئینہ دار ہے اور بتاتا ہے کہ وہ اندر سے کیسا ہے۔ قرآن کی تو کئی آیات ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر ایک ذرہ برابر کسی نے خیر کو انجام دیا ہے تو وہ اس خیر کو دیکھے گا اور اس خیر کو پائے گا۔ پانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کے نفس میں وہ موجود ہے۔ اور اگر کسی نے ایک ذرہ شر انجام دیا ہے تو وہ اس شر کو بھی پائے گا اور اس شر کو بھی دیکھے گا۔ یا قرآن کی آیت ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا مرہون منت قرار پائے گا۔ اس طرح کی اور بھی ہمارے پاس کئی آیات اور روایات ہیں کہ ابھی ہم اس میں وارد نہیں ہوتے، لیکن یہ واضح طور پہ ہے کہ عمل اور علم اور عمل یہ انسان کا حقیقی تعارف ہے۔ کس چیز کا علم، کتنی نوعیت کا علم اور کس سطح کا علم اور کیسا علم اس کا، کس نوعیت کا عمل اور کیسا عمل، یہ تعارف ہے۔ اس کا حسب نسب یہ چیزیں تعارف نہیں بنتی، لہذا انسان علم اور اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ مقدمہ ہمارے لیے جب طے ہو گیا، اس لیے ہم جائزہ لیں گے امام علی علیہ السلام کا عمل در حقیقت ان کے باطنی موقف کی عکاسی کر رہے ہیں، ترجمان ہے۔ اپنی طرف اب ہم آ جائیں، اگر ہم پیرو ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے تو حکومت کے باب میں اگر امام علی علیہ السلام ہمارے پیشوا، ہمارے امام اور ہمارے لیے حجت و رہبر ہیں تو یقیناً ان کی اتباع کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جس جہت اور جس طرح سے اس حکومت کو اور حکومت کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہیں ہم بھی یہی موقف اختیار کریں۔ یہ پہلا ہمارے پاس ایک ضابطہ ہو گیا۔ نمبر 2، انسان پر ایک ذمہ داری انجام دیتے ہوئے کئی سطح کی مشکلات آتی ہیں۔ اب ذمہ داریوں کی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات ایک مسئلہ اتنا حساس ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ اگر میری ساری دنیا بھی چلی جائے تب بھی میں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے، اپنے اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے میدان میں ڈٹا رہوں گا۔ اور آزمائش کے طور پہ وہ چیزیں پڑتی بھی ہیں انسان کے اوپر، یا انسان فتنوں کا شکار معاشرے کے اندر ہو جاتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈے کی فضا بن جاتی ہے، افراد اس کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مال دنیا جب اس طریق سے بڑے پیمانے پہ نہیں لوگوں کو مل رہی ہوتی
تو وہی چہرہ کہ جس کو پہلے وہ مدح و ستائش سے دیکھتے تھے، کچھ مدت کے بعد وہ ان کے لیے مثلاً قابل ترک بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ان سارے کے سارے امور میں اگر ہم جائزہ لیں تو امام علی علیہ السلام نے کیا قدم اٹھایا، اور بعنوان ایک مقتدی کہ وہ میں ہمارے پیشوا ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، حجت ہیں، ہمیں اس باب میں کیا قدم اٹھانا چاہیے، ہمیں اس مسئلے کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے، کس طریقے سے حل کرنا چاہیے، یہ ہمارے پاس دوسری چیز آ جاتی ہے۔ لہٰذا آپ نے اس نقطے کو ملاحظہ کیا کہ یہ ہمارے پاس یہ دوسرا ضابطہ آئے گا کہ امام علی علیہ السلام نے مختلف کرائسس جو قومی سطح کے اوپر موجود تھے اور ملکی سطح کے اوپر موجود تھے، مختلف فتنے، مختلف ایسے طبقات کہ جن کے فسادات اور دہشت گردیاں اور جرائم اس سے پورا ملک جو ہے وہ مبتلا ہو رہا ہے، اور ان کے ان فسادات کی وجہ سے ایک اذیت اور کرب میں معاشرہ مبتلا ہے۔ اور امام علیہ السلام یہ بات جانتے ہیں کہ اگر اس مقام کے اوپر ان افراد کے ساتھ سمجھوتا کر لیا جائے تو ظاہری طور پہ یہ حکومت سے نہیں ٹکرائیں گے، لیکن ان کی جگہ اپنی جگہ پہ وہی مضبوطی جاری رہے گی، اور نیچے عمل دخل بھی جاری رہے گی۔ بہرحال ان کرائسس میں امام علیہ السلام آیا اپنے ان موقف کو، ان افکار، آئیڈیالوجی جو حکومت کے بارے میں تھے، اس کی جگہ پہ انہوں نے لوگوں کے طور طریقوں کو اختیار کر لیا یا اس کے اوپر ڈٹے رہے، کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی بڑے نیک ارادوں کے ساتھ آتا ہے۔ آج بھی ہماری حکومت موجود ہے، وہ اپنے بڑے خوبصورت سنہرے نعروں کے ساتھ آئے گی، اور نعرے بھی ایسے دل فریب ہوتے ہیں کہ انسان سنتا ہے تو کھنچا چلا جاتا ہے اور ایک امید اندر پیدا کر لیتا ہے، اور جب ملکی مسائل پیچیدہ ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی بھی چیز وہ قابل عمل نہیں قرار پاتی، یا وہ اس میدان میں پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ مثلاً ہمارے ہاں بعض حکمرانوں نے امریکہ سے ٹکر لی، امریکہ کے خلاف ہوئے، امریکی بلاک سے نکلنا چاہتے تھے، انہوں نے سٹینڈ لے کے میدان میں وارد ہوئے، لیکن آنے والی مشکلات اور شدائد جو تھے اس کا اپنے وجود کے اندر مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے اپنے موقف سے پیچھے آ گئے۔ تو لہذا اس طرح کے موارد ہمیں عام معاشروں کے اندر سیاست کی دنیا میں نظر آتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر یا اپنے اوپر پڑنے والی مشکلات اس سے بچنے کے لیے اپنے موقف سے پیچھے ہو جاتا ہے، کیونکہ بچانا کس کو چاہتا ہے، کیونکہ پیچھے ہونے کا عمل تو کسی سے بھی صادر ہو سکتا ہے مختلف وجوہات کی بنیاد پہ، لیکن کیوں یہ پیچھے ہٹا ہے یہ مہم ہے۔ مثلا ایک فرد اس لیے اپنے اس موقف سے یا اپنے حق سے پیچھے ہٹ گیا تاکہ اس کی جان بچ سکے اور اس کا مفاد حاصل ہو سکے، کیونکہ ہر کوئی مالی مفاد رکھتا ہے، اس کا مفاد حل ہو سکے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض افراد وہ اس لیے قربانی دیتے ہیں تاکہ دین محفوظ ہو سکے، تاکہ امت محفوظ ہو سکے، لیکن ان کی جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، ان کا گھرانہ خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور دنیاوی طور پہ شدید مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا سیاست کی دنیا میں یہ امور انجام پاتے ہیں۔ اچھا، انفرادی طور پہ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک حق موقف رکھتے ہیں، مثلا امام علی علیہ السلام کی طرز حکومت کی بات کرتے ہیں، اس طرز حکومت کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں، چاہتے ہیں کہ یہ آواز بلند کریں، مولا و قلیل افراد تک ہی کیوں نہ پہنچے۔ تو دیکھیں اس راہ میں مشکلات ہمیں کئی قسم کی سامنا کرنا پڑ جاتی ہے، مثلا سننے کے لیے افراد تیار ہی نہیں ہیں، اس موضوع کے اوپر عمل کرنے کے لیے حکمران تیار نہیں ہیں، اکثریت جو ہے وہ مفادات کا سبق پڑ چکی ہے، دینی حلقہ وہ استقامت کے ساتھ قدم اٹھانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ کیا کریں ایسے موقع پہ؟ آیا موقف تبدیل کر دیں یا موقف پہ ڈٹے رہیں؟ کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ تو ہم جو عنوان ڈسکس کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں بھی ہمارے سامنے آئیں گی کہ امام علی علیہ السلام نے کیسے قدم اٹھایا۔ ہم ایک فہرست مثلا عارضی طور پہ ایک فہرست بنا لیتے ہیں۔ فہرست اس طرح سے
کہ امام علی علیہ السلام کی حکومت کی کیا خصوصیات تھی. پھر یہ عرض کیا جائے جو خصوصیات امیر المومنین علیہ السلام کی حکومت کی ہیں یہ وہی ہیں خصوصیات جو تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی خصوصیات تھی. لیکن ماحول کے اعتبار سے جو معاشرے کے اندر ٹکراؤ جھیلنا پڑا، ٹکراؤ کا سامنا کرنا پڑا، وہ موارد مختلف ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ موارد کیسے مختلف ہوتے ہیں، یعنی ادھر موقف جدا نہیں تھا، اس جگہ پہ عمل جدا نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام سے. وہ جو میدان میں ٹکراؤ ہو رہا ہے وہ مشکل اس سے جدا تھی کہ جس مشکل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکراؤ کیا اور جس مشکل سے امام علی علیہ السلام کو ٹکراؤ حاصل ہو رہا ہے. بالفاظ دیگر حکومت ایک وظیفہ ہے امام علی علیہ السلام کی نگاہ میں، ایک ذمہ داری ہے شرعی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان نے جواب دہ ہونا ہے، اور سنگین ترین ایک ذمہ داری جس میں ہلکی سی کوتاہی کئی قسم کے حقوق الناس، ایک بڑی تعداد میں حقوق الناس کو ہماری گردنوں سے وابستہ کر دے گی. لہذا اگر یہ پہلو ہم مد نظر رکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام اب جب معاشرے میں ذمہ داری کو انجام دیں گے، کوئی بھی ہستی چاہے انبیاء علیہ السلام ہو، ائمہ اطہار علیہ السلام ہو، یا آج کے دور میں کوئی صالح انسان ہو، ان کے شرائط کے ساتھ آج کے دور میں بھی حاکم حکومت سنبھال سکتا ہے، شرائط البتہ اس کو اور معیارات کو مد نظر رکھتا ہے. لیکن جو بھی حکومت کو سنبھالے گا چاہے اہل حق ہو یا اہل باطل ہو، ممکن نہیں ہے کہ اس کو اپنی اس ریاست میں، سوسائٹی میں بہت سارے مسائل سے دوچار نہ ہونا پڑے. ممکن نہیں. مثلا اقتصادی مسائل سے حتماً دوچار ہونا پڑتا ہے، مخالف آراء اور افکار رکھنے والے گروہوں سے حتماً دوچار ہونا پڑتا ہے، مال کی جو کشش اور زینت ہے اور اس کا جو تقسیم کار اور ٹکراؤ ہے اس کی بنیاد میں جو معاشرے میں ایجاد ہوتا ہے، اسے جھیلنا پڑتا ہے انسان کو. اسی طرح اقتدار کا انسان کے اندر ایک احساس وہ بہت سارے غریزوں کو جنم دیتا ہے. جیسے ابھی ہمارے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہے، ابھی وہ غریزیں بیدار نہیں ہیں، یعنی نفوذ مریض ہوتے ہیں لیکن ان کا مرض آشکار نہیں ہے کیونکہ ابھی فضا آشکار ہونے کی نہیں بنی. اسی طرح بہت سارے نفوس وہ عادل ہوتے ہیں، امین ہوتے ہیں، لیکن فضا نہیں انہیں ملی کہ ان کی یہ صفت آشکار ہو سکے. لیکن اقتدار جب ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس نفس کو اقتدار کی اور قدرت کی زبان میں آشکار کرتا ہے. یہ سارے کے سارے مسائل کو جنم دیتی ہے اور مسائل سے ٹکرانا پڑتا ہے. مثلا اگر اہل حق کی ہم مثال لیتے ہیں، کیونکہ اہل باطل کا تو ہمارے سامنے آشکار ہے. نہج البلاغہ میں امام علی علیہ السلام کا یہ فرمان آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ لابد للناس امیر یا للامیر، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ کیا ہو، ایک امیر ہونا ضروری ہے، ایک حاکم ہونا لوگوں کے لیے ضروری ہے، یا وہ اہل حق ہوگا یا اہل باطل. مفہوماً آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے. اگر وہ ہو اہل حق تو حق پرست لوگ یا حق کی راہ میں چلنے والے لوگ وہ سکون سے زندگی بسر کریں گے، لیکن اہل باطل اضطراب میں زندگی بسر کریں گے. اہل فسق وہ اضطراب اور شکوہ میں زندگی بسر کریں گے. لیکن اگر آج فاجر، وہ کیونکہ بر ہوگا یا فاجر ہوگا، فاجر آ جائے تو ایک لوگ مصیبت میں زندگی بسر کریں گے، وہ تلخی میں زندگی بسر کریں گے، اور فجار جو ہیں، فساق جو ہیں، وہ بڑی راحت اور سکون سے زندگی بسر کریں گے. اور یہ آج کے دور میں ہم دیکھتے بھی ہیں. مثلا ایران کے اندر انقلاب اسلامی کی کامیابی کے نتیجے میں حکومت اسلامی حقیقی معنی میں تشکیل پائی. حکومت اسلامی کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ قانون کو اجرا کرے، لیکن جب یہ اجراء قانون کے مرحلے کے اوپر آئے، یعنی وہی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام، چونکہ وظیفہ ہے حکومت، اس وظیفے کو انجام دینے کے لیے ہر وہ شخص جو اس وظیفے کو انجام دینا چاہتا ہے اس مشکل سے دوچار ہو جائے گا. اس لیے جب وہ اس وظیفے کو انجام دینے لگے
تو سامنے سے فساق کھڑے ہو گئے، اعتراض کے اوپر اعتراض۔ وہ افراد جو مفاد کی اساس کی پر جڑا ہوا طبقہ تھا، اس نے دیکھا یہاں پر تو قانون کی اجرا کی صورت میں یا عدالت کے قیام کی صورت میں ہمارا تو کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ بھی مفاد پرست طبقہ بھی جدا ہو گیا، اور یہ ہمیشہ بڑا طبقہ ہر جگہ پہ، ہر خاندان میں، ہر محفل میں اور ہر ریاست اور معاشرے کے اندر سب سے بڑا طبقہ یہی مفاد پرست طبقہ ہوتا ہے۔ جب تک فائدہ مل رہا ہے جڑا رہتا ہے، اور جب فائدہ ملنا ختم ہو جاتا ہے تو وہ تنہا کر کے چلا جاتا ہے، کیونکہ دنیا اسی کا نام ہے اور اکثر لوگ دنیا دار ہوتے ہیں۔ تو یہ طبقہ جب جدا ہوتا ہے تو یہ بھی مسائل کھڑے کرتا ہے، پروپیگنڈے کرے گا، مشینری پروپیگنڈا تیز کر دے گا، حکومتی اسکیموں میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، اجرائے قانون کی فضا بننے ہی نہیں اصلاً دے گا، کیونکہ جب تک فضا نہ بنے قانون رغبت کے ساتھ ایجاد نہیں ہوگا۔ مثلا ایک دو افراد ہیں جو حجاب کر لیں گے، ایک دو افراد ہیں جو ٹریفک سگنل کی پابندی کر لیں گے، صرف قانون بنانے سے نہیں جاری ہو جاتا، پھر اجرا کرنے کے لیے دفاتر اور تمام کے تمام جسے کہتے ہیں انفراسٹرکچر، ایک ریاست کا انفراسٹرکچر رکھنے والے جتنے بھی ادارے ہیں ان تک یہ رسائی پیدا کر لیتا ہے قانون، یعنی ادھر تک پہنچ گیا۔ اب انہوں نے کوشش کی تو سامنے جو عوام کا طبقہ ہے وہ اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے، تو جو آمادہ رغبت کے ساتھ چند افراد ہوتے ہیں، اس لیے ٹریفک سگنلز کی وہ پرواہ نہیں کریں گے، یا اسی طریقے سے اسلامی تعلیمات کی پرواہ نہیں کریں گے جو اسلامی دستورات ہیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ مقابلے میں یہ والے افراد کھڑے ہوں گے۔ آپ اہل باطل کو ایک فرض کر لیں، اہل باطل جب آتے ہیں تو اس میں وہ فجار اور فساق کے لیے بڑے پیمانے پہ، کیونکہ وہ نظریہ لذات و شہوات کی اساس کے اوپر عیاشی کے قائل ہیں، لیکن عیاشی کرنے کے لیے عوام کو تو کنٹرول کرنا پڑے گا، وہ تو چند دنوں میں حکومت آپ کی الٹ دیں گے۔ اب وہ پھر اپنی سازشیں کرتے ہیں، اپنے قوانین بناتے ہیں، اور چونکہ حاکم جیسا ہے رعایا اس کے مطابق ڈھلتی چلی جاتی ہے۔ بہت آشکار یہ فلسفہ بھی ہے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ ایک محاوراتی ضرب المثل عربی میں موجود ہے لیکن معنی کے اعتبار سے حقیقت رکھتی ہے، بعض جگہوں پہ یہ نسبت روایات کی طرف دی گئی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، آہستہ آہستہ ڈھل جاتا ہے معاشرہ۔ مثلاً ہم مکتب تشیع میں جب حکومت اسلامی قائم ہوئی اور نظام ولایت فقیہ آیا تو آغاز میں، اب چونکہ پہلے تقیہ کا دور اور شیعہ آبادیاں گھروں میں نمازوں کی عادی تھی، تو نماز جمعہ کا سلسلہ شروع ہوا، کیونکہ اب معاشرتی طور پہ یہ قوت حاصل ہو گئی کہ اپنے وجود کا اظہار کریں، پہلے تو یہ قوت اس طریقے سے نہیں تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے ادارہ سازی اور رغبتوں کا وہ رجحان نہیں تھا جو آیات اور احادیث میں موجود ہے، لیکن چونکہ حاکم اسلامی ہے اور وہ اپنے آپ کو پابند شریعت بھی قرار دیتا ہے اور دین کے اوپر عمیق نگاہ رکھنے والی شخصیت ہے، اور اپنی زندگی کے سخت ترین حالات کا استقامت کے ساتھ اس نے دین کی تعلیمات کے ہمراہ مقابلہ کیا ہے اور سرخرو ہوئی ہے وہ شخصیت، یعنی ولی امر المسلمین سید علی خامنئی مدد اللہ العالی۔ لہذا یہ شخصیت قرآن کو بہت ابھارا، جب ابھارا تو آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر اتنی قرآنی ایک وسیع طور پہ عوامی رغبت پیدا ہو چکی ہے کہ کم سن ترین حفاظ سامنے آ رہے ہیں، کئی طرح سے قرآن کو پڑھنے کے طرق ہمارے سامنے آئے، تحقیقات مختلف سامنے آ رہی ہیں، ٹی وی چینلز قرآن کے نام پہ بن گئے، بڑی بڑی محافل جو انٹرنیشنل لیول کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں قرآنی محافل کے اوپر ہیں، ایرانی قاری دنیا بھر میں معروف ہو گئے اور کئی مقابلوں کے فاتح نکلے، تفاسیر کے دروس حوض علمیہ کے اندر کئی قسم کے شروع ہو گئے، تفسیر موضوعی ہے، تفسیر ترتیبی ہے، کئی انواع کی تفاسیر لکھی گئی، ترجمے مختلف قسم کے سامنے آ گئے، تجوید کے اوپر بہت سارے کام ہوئے۔ آپ دیکھیں گے کتنی اس کی ایک گہری تاثیر پڑتی ہے
اسی طریقے سے عید الفطر کے اب بہت بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. پہلے یہ اجتماعات ایک بڑی حد تک مفقود ہمیں نظر آتے تھے، لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ عید الفطر اگرچہ وہ رسمی صورت اختیار تمام ممالک میں نہیں کر سکی، نہ اہل سنت نہ شیعہ دونوں میں، لیکن پھر اس کے باوجود ایک وسیع رجحان الحمدللہ پایا جاتا ہے. اور بہت سارے ہیں مظلومین کے حق میں ایک آواز اٹھانا ہے، تو یہ حاکم کے اثرات ہیں. اس لیے آپ دیکھیں حق آئے تو اس طریقے سے. دوسری مثال بھی آپ لے لیں، یعنی یہ ٹاپک جو ہے ہمارے لیے اہمیت کا حامل ٹاپک ہے، اور یہ مطالعے کے وہ ہیں تو طریقے ہیں. جیسے ایک علامت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اختیاری عمل پہ نگاہ رکھیں، اضطراری عمل پہ نہیں، مجبوری کے عمل میں نہیں. مثلا مجبوری کا عمل یہ ہے کہ جیسے ایران کو توافق بالفرض امریکہ سے کرنا پڑا، بالفرض مثال دیتے ہیں. اختیاری عمل کیا ہے مرد امریکہ، جیسے روڈوں پہ ہم نے جو اداروں سے آزادانہ ہمارے لیے صادر ہو، ہم نے نگاہ اختیاری عمل کی پر رکھی. مثلا اختیاری عمل تھا، جیسے آپ نے دیکھا بعض دہشت گرد جہاد کے نام پہ تنظیمیں بنی، اسرائیل کی طرف ایک گولی نہیں چلی ہوتی کہ وہ قوت میں تھے، پاور میں تھے، ہاتھ میں اسلحہ تھا، بڑی ایک تعداد تھی، بارڈر کے قریب بیٹھے ہیں اسرائیل کے، لیکن یہودی اور عیسائیوں کے خلاف نہ زبان چلتی ہے، نہ گولی چلتی ہے، نہ قدم اٹھتے ہیں. اور ابھی بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ نام نہاد جہادی تنظیمیں مختلف خطوں میں ایک گمنامی کی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور اپنے محدود اور ٹولے اور اپنے محدود افراد لیے ہوئے ہیں، اور تلاش میں ہے کہ کسی جگہ پہ وہ مرکزیت قائم کر کے پھر قوت کے ساتھ ابھریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف ان کا رجحان نہیں جاتا. ان کا یہ عمل ان کے باطن کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ اغوا شدہ نفوس ہیں جو اسلامی مملکت و اہل اسلام و امت اسلامیہ کے تحفظ کا باعث نہیں بن رہا. دشمن کی طرف سے غارت گری، دہشت گردی، حملے اور جنگ مسلط کر دی گئی ہے، اور یہ نام نہاد جو افراد ہیں وہ ہر جگہ پہ اپنے آپ کو پیش کر کے اسلام کا نام لیتے اور جہاد کا نام لے کے دہشت گردیاں پھیلاتے تھے. اب تو میدان فراہم ہے، میدان جنگ تمام کے تمام امت اسلامیہ کی نگاہ میں فراہم ہے کہ وہاں پہ اپنے وجود کا اظہار کر کے دشمن کے خلاف اور سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکتے ہیں. لیکن قائم ہے یہ اختیاری عمل ہے، یعنی یہ اجتماعی عمل. کیونکہ انفرادی طور پہ تو ہم یہ جان لیتے ہیں کیسے تجزیہ تحلیل کریں، تجزیہ تحلیل میں اجتماعی طور پہ ملاحظہ کرنا یہ تھوڑا سا دشواری کا باعث بنتا ہے. اول ہم یہ دیکھیں کہ اختیاری عمل کیا اجتماعی دنیا میں، مثلا یہ حاکم اختیار کے عالم میں کیا اس کا طرز اور طریق تھا. دوسرا آپ نے اس باب میں مطالعہ کیا کہ ٹکراؤ انسان کا وہ حتماً ہوتا ہے اور فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. جب وہ اضطراری اور مشکلات کی دنیا میں آتا ہے تو بعض ایسے موارد بلا شک و شبہ ہے کہ جہاں پہ وہ ایثار و قربانی دیتے ہوئے اپنے حق سے تنزل کر جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا. بعض عقل اس بات کو واضح طور پہ کہتی ہے، اور مثلا ایک جگہ پہ ہم آپ سے 10,000 روپے چھین کے کوئی جا رہا ہے، لیکن آپ نے نہ دیے تو جان جائے گی. آپ کہیں گے ٹھیک ہے یہ 10,000 کا نقصان قابل قبول ہے، ادھر آپ اپنی جان بچائیں گے. بعض موارد میں فوراً فیصلہ انسان کر لیتا ہے کہ ہاں اس جگہ پہ یہ غلط کام اس کے ساتھ ہوا، ظلم اس کے ساتھ ہوا، زیادتی ہوئی ہے رعایا یا ریاست کی طرف سے، لیکن ادھر قربانی دینی چاہیے. لیکن بعض جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ قربانی دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہاں پہ اسے استقامت کے ساتھ اپنے تا موت تا مر تا آخر قطرہ خون ادھر ڈٹ کے استقامت سے اس نے ڈٹے رہنا. مثلا دشمن جو ہے وہ جنگ مسلط کر دیتا ہے اور کئی طرح سے گھیر لیتا ہے، تو ادھر جو دفاعی طور پہ پوزیشن میں وہ ریاست کے افراد یا ادارے وہ جنگ میں مصروف ہیں، اگرچہ ان کے جذبات احساسات وہ کمزور ہو چکے ہیں، نقصان بھاری اٹھایا، لیکن ادھر کسی صورت بھی یہ حق نہیں بنتا کہ دشمن کی فوجوں کو اندر داخل ہونے دیا جائے. وہ کہیں گے کہ ہم مر جائیں گے لیکن استقامت کا مظاہرہ کریں گے. یہ وہ مورد نہیں ہے کہ پیچھے ہٹ جایا جائے.
ہاں یہ کہ صلح کا موقع ہے، جنگ بندی کر لیں، ہاں ادھر آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے وہ جو بھاری نقصان ہے اس پہ صبر کرو۔ لہذا دوسرا ہمارے پاس اجتماعی دنیا میں یہ مورد آتا ہے کہ مطالعہ کریں اس نے کس مسئلے کے اوپر پیچھے ہٹا تھا، یہ کس مسئلے کے اوپر یہ ڈٹا رہ گیا، کس مسئلے کے اوپر اس نے کس طرح کا عمل انجام دیا۔ اس اجتماعی مورد سے ہمارے پاس نہج البلاغہ کے تناظر میں امام علی علیہ السلام کا موقف سامنے آ گیا۔ تیسری صورت ہے جو بھی حکومت کرے، اہل حق ہو یا اہل باطل، چاہے وہ ابرار میں سے ہو یا فجار میں سے ہو، وہ ریاست کے اندر کئی قسم کے کرائسز اور کئی قسم کے پرابلمز، مسائل جو اجتماعی اور سیاسی طور پہ ان کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اب ان کو حل کیسے کرتا ہے؟ حل کرتے ہوئے اس کا کیا طریقہ کار تھا؟ حل کرتے ہوئے مثلا عادلانہ طریقہ کار تھا، ظالمانہ طریقہ کار تھا؟ حل کرتے ہوئے اپنے مفادات اور اپنے قوم، قبیلے، دوستی، یاری، تعلق کی احساس کے اوپر تھا، یعنی معیارات تھی اس کی نظر میں۔ اس سے ہمیں خصوصیات، حکومت کی خصوصیات سامنے آنے لگ جائیں گے۔ ہم ان تین ضابطوں پہ ہی اتفاق کرتے ہیں، اگرچہ اور آپ دقت سے جائزہ لیں تو سیاسی طور پہ ایک حاکم، حکومت، نظام اور معاشرے کے اندر اس نے جس طرح سے حکومت کی، کئی آپ کو ان طریقوں سے خصوصیات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لہذا یہاں پہ آپ ان تین پوائنٹس کو مد نظر رکھیں تاکہ ہمارے پاس وہ طریقہ کار بھی تو واضح ہو کہ ہم نے امام علی علیہ السلام کی حکومت کی خصوصیات کو کیسے کسب کرنا ہے۔ کیونکہ یہ جو تین ہم نے نکات ذکر کیے اور چند اور اضافہ ہو سکتے ہیں، یہ عملی سیاست سے تعلق رکھتے ہیں، نظری سیاست کا مطالعہ نہیں کریں گے، یعنی عمل کے آئینے میں افکار اور نظریات کو دیکھیں گے۔ اور اصل یہی اصل جو ہے وہ ہے کہ عمل کے آئینے میں اس کے افکار اور نظریات کا مشاہدہ کیا جائے۔ اور اس کو ان تین پوائنٹس میں جب آپ غور و فکر کریں گے تو جیسے تیسرے نقطے میں ابھی عرض کیا کہ چاہے وہ ابرار میں سے آئے یا فجار میں سے آئے، بالآخر اس نے اجرائے قانون تو کرنا ہے، ریاست کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنی حکومت کو اس نے باقی رکھنا ہے، تو اس کے لیے انہیں مطمئن بالآخر رعایا کو کرنا پڑے گا۔ اب کوئی ظلم و ستم سے رعایا کو بٹھا دیتا ہے، کوئی لذات و شہوات میں مبتلا کر کے بٹھا دیتا ہے، یعنی ان کے لیے معاشی زندگیوں کے سہولیات اتنی فراہم کرتا ہے کہ وہ اٹھنے جوگے رہتے ہی نہیں ہیں دوبارہ، یا کوئی اور طریقہ کار، یعنی جو بھی حکومت آئے، حکومت نے اپنے آپ کو سٹیبل رکھنا ہے، سٹیبل رکھتے ہوئے وہ طور طریقے اختیار کرے گی، اور وہ کیا ہے؟ یعنی حکومت اپنے قدموں کے اوپر تب تک قائم رہتی ہے رعایا کنٹرول میں ہو، کیونکہ سارا کچھ رعایا اور عوام الناس سے نکل کے ان کا تختہ الٹنا ہے۔ سازش عوام الناس کے اندر ہی بڑے پیمانے پہ پھیلائی جاتی ہیں، اگرچہ اس کا مرکز وہ حکومت اور حکومتی کارندے کیوں نہ ہو، لیکن عوام سازش کا شکار نہیں ہوتی، تبدیلی آنا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے ہر کوئی اپنے طور پہ رعایا کو کیا کرے گا؟ اتنا تو خوشحال رکھنے کی کوشش کرے گا کہ وہ اس کے مددگار بنے، تابع رہیں، اس کی حکومت کو سٹیبل کریں، اس کی حکومت کو برقرار رکھیں۔ اسی طرح سے وہ اجرائے قانون کر کے اتنا تو سرکل گورنمنٹ جو ہے وہ چلائے گی کہ ملک جو ہے وہ چلنے کے طور پر آ جائے اور ملک رواں دواں ہو۔ تو یہاں پہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ان مسائل میں کیسے حل کیا۔ یہ ایک طرف ہمارے پاس ضابطہ ہو گیا خصوصیات کو مطالعہ کرنے کا، کہ کسی بھی حکومت کو مطالعہ اس حکومت کے اختیاری اعمال سے کیا جائے۔ آج بھی آپ مثلا پاکستان کی حکومت جو موجودہ حکومت ہے اس کا ہم مطالعہ اس طور پہ کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جتنی قدرت ہے اور ان کے ہاتھ میں جتنے وسائل موجود ہیں اور اس سے وہ جو عمل انجام دے سکتے ہیں، اس میں آیا وہ سستی برت رہے یا نہیں، آیا وہ بیرونی جو دباؤ ہے اس کے زیر سایہ آ گئے ہیں یا اس فشار اور اس دباؤ کے تحت آ گئے یا نہیں آئے۔ کوئی ان میں پائی جاتی ہیں اعلیٰ خصوصیات جیسے شجاعت ہے، جرأت ہے، جذبہ خدمت ہے، ایثار و قربانی ہے، یا نہیں ہے۔ مثلا ابھی پاکستان کے اندر گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، اب ادھر ایل پی جی ہو یا
نیچرل گیس ہو، ہر دو ہی ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہے۔ لوگوں کے لیے کھانے پینے کے وسائل وہ مہیا ہونا مشکل ہو گئے۔ تو ایران کے ساتھ کوئی 13-14 سالہ پرانا ان کا معاہدہ ہے، 2010 میں یہ انجام پایا، اور اس کے مطابق 5 سال بعد وہ گیس پائپ لائن دونوں طرف سے بچھ کے جو عوام الناس ہے انہیں سہولت فراہم تھی، لیکن ہر حکومت ہی آگے دباؤ کا شکار ہوئی، اور وہ بھی ایسی حکومت کے دباؤ کا شکار ہوئی کہ جن کا کوئی تعلق ہمارے ملک سے نہیں بنتا۔ وہ پوری دنیا میں انہوں نے بدماشی اور استعماریت کو پھیلایا ہے، اور آج کے دن 2024 میں بھی یہی صورتحال ہے۔ ہم کہیں گے نہیں، یہ حکومت یہ جرأت نہیں رکھتی کہ اپنے شہری اور اپنے ملک کے افراد کو سہولت فراہم کر دے، لہٰذا تنقید کریں گے کہ یہ بزدل ہے، یہ جرأت مند نہیں ہے، یہ مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ اس طرح سے ہم ایک تجزیہ لیں گے، کیونکہ اختیاری عمل ہے کہ وہ اسے انجام دے سکتے ہیں۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ مسائل تو معاشرے میں کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ جب امریکہ، یہ آپ نہیں مانیں گے بات امریکہ کی، اور معاملہ کر لیا اور دونوں طرفہ گیس کا معاہدہ ہوا، خوشحالی دونوں طرف آئے گی، تو یہ پابندیاں لگا دیں۔ پابندیاں لگائیں گے تو ادھر بڑے بڑے انہوں نے گروہ بنائے ہوئے جو پروپیگنڈا پھیلائیں، عوام کو اٹھائیں گے، احتجاج کریں گے، حالات بدتر کریں گے، دہشت گردیاں شروع کریں گے۔ اب ان فتنوں کا گورنمنٹ کیسے سامنا کرتی ہے؟ وہ شکار ہو جائے گی یا وہاں پہ وہ استقامت کا مظاہرہ کرے گی؟ تو ادھر جو ہم مشاہدہ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ حکومت کے نقائص ہیں۔ تیسری صورت کہ عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے کیا اسکیمیں ہیں، کیا طور طریقے ہیں، کتنا وہ عملی صورت کے اوپر آئے، کس نظریے کے تحت وہ یہ کام کر رہے ہیں، آیا کوئی نظریہ وظیفے کے اعتبار سے ہے یا نہیں، اگلے الیکشنز میں اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے اعمال جو ہیں ان کے باطن کی ترجمانی کریں۔ اہل فساد فساد کا باعث ہے، اہل امن و سلامتی وہ معاشرے کے اندر امن و سلامتی کا باعث ہے، کیونکہ اہل ایمان ہی امن اور اہل اسلام ہی سلامتی کے ترجمان ہے، سلامتی لا سکتے ہیں۔ آئے اب ہم ایک فہرست کو دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ تو تجزیے کے حوالے سے ہم نے 3 ضابطے ذکر کیے، اور بھی ضابطے انشاءاللہ ہمارے پاس آئیں گے۔ امام علی علیہ السلام کی ان 3-4 یا آئندہ جو ہیں ذرائع، اور پولیٹیکل سائنس میں بھی یہ ذرائع پڑھے جاتے ہیں، کسی حکومت کی خصوصیات کا مطالعہ، اور آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام نے بھی اس کو ذکر کیا، کیونکہ انسان احتیاج محتاج ہے اپنی زندگی بسر کرنے میں، کہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات کو حاصل کرے گا تو وہ زندگی چل سکتی ہے۔ اب انسان کی ایک مادی زندگی کی ضروریات ہیں اور ایک اس کی معنوی زندگی کی ضروریات ہیں۔ ضرورت اشیاء ضرورت کے اعتبار سے تو مختلف ہیں، لیکن ہدف کے اعتبار سے دونوں انسان ساز ہونی چاہیے، ہدف دونوں کا ایک ہے۔ مادی ضرورت زندگی بھی وہ انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فراہم کی، معنوی جو ہمارے پاس ضرورت ہے جیسے علم ہے، عبادت ہے، اور اس طرح اجتماعی اہل اسلام یا دینی ہمارے اجتماعات ہیں، یہ بھی انسان ساز ہونے کے لیے۔ لیکن وہ جو ضرورت کی اشیاء، یعنی روح کو بھی خوراک چاہیے، جسم کو بھی خوراک چاہیے، جسم کو بھی نشو و نما چاہیے اور روح کو بھی نشو و نما چاہیے۔ جسم کو بھی سکون کی ضرورت ہے، روح کو بھی سکون کی ضرورت ہے۔ جسم سکون میں ہو، روح اضطراب میں ہو، اکثر دنیا میں آج یہ منظر پایا جاتا ہے۔ لہذا ان ضرورت زندگی کو پورا کرنا وہ حقیقت میں اجتماعی طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وإلا ہم لوگ یہ کام اکیلے نہیں، چند ویلفیئر کچھ نہ کچھ تو گزارا چلائیں گی، وإلا حکومت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حکومت ادھر حساسیت رکھتی ہے وظیفے کے اعتبار سے، یعنی جو مال حکومت کے ذریعے کھایا جا سکتا ہے کسی بھی ذریعے سے نہیں لوٹا جا سکتا، اور جو خدمت حکومت کے ذریعے سے انجام دی جا سکتی ہے کسی بھی ذریعے سے انجام نہیں دی جا سکتی، کیونکہ دونوں حکومت چونکہ بہت قوت کا ایک منبع اور سرچشمہ ہے،
مادی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بشر کے لیے حکومت سے بڑا منبع قدرت نہیں رکھا. جس کے پاس ایک جگہ کا اقتدار آ جائے وہ ایک وسیع منبع اس کے پاس آ گیا. وہ اب دنیا کا بھی ذریعہ بنا سکتا ہے اور وہ آخرت کا ذریعہ بھی اسے قرار دے سکتا ہے. لہذا حکومت وہ پیش نظر کیا ہے, ایک آلہ ہے, ایک خدمت کا منبع یا قوت کا منبع ہے. یہ قوت جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ آزادانہ طور پہ اس کا استعمال کر کے وہ دونوں چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے, یا دنیا کو حاصل کرے یا وظائف انجام دے کے آخرت کو حاصل کرے. امام علی علیہ السلام کے دست قدرت میں یہ حکومت آ گئی. اب جب حکومت امام علی علیہ السلام کے دست قدرت میں آئی تو ایک طرف معاشرے کے مسائل, دوسری طرف حکومت ہاتھ میں ہے, تیسری طرف جو عمل صادر فرمائیں گے اختیاری صورت میں وہ ان کے نفس کی ترجمان بھی قرار پائے گی. اجتماعی طور پہ اس حکومت کی جو باڈی ہے, اس حکومت کی پوری اوور آل باڈی کا ترجمان وہ عمل قرار پائے گا. اس لیے عمل اجتماعی کا مطالعہ وہ ہمیں سیکھنا چاہیے. جو قومیں اجتماعی عمل کا مطالعہ کرنے میں ناکام رہتی ہیں وہ کبھی بھی اپنے قدموں میں نہیں کھڑی ہو سکتی, کیونکہ وہ فہم ہی نہیں رکھتی, شعور ہی نہیں رکھتی. اور ہم بالعموم جو اردو دان طبقہ ہے یعنی مذہبی طور پہ وہ اس چیز کا شعور کم رکھتے ہیں, کیونکہ اس اینگل سے سوچا نہیں ہے. اچھا یہ نہیں کہ صلاحیت نہیں رکھتے, سوچا نہیں ہے. سوچیں گے خطا قبول ہے اس عمل سوچ میں, کیونکہ یہ بشر کا تقاضا ہے, لیکن یہ بات قبول نہیں ہے انسان کے لیے کہ وہ سوچے ہی نہ, کیونکہ خطا کی اصلاح کی جا سکتی ہے. جو سوچتا ہی نہیں اجتماعی عمل کے بارے میں تو وہ کہاں سے پھر اس کی اصلاح کی جائے. عموماً ہمارے ہاں ایک طالب علم, ایک فرد, دینی فرد, وہ یہ ذمہ داری نہیں سمجھتا کہ ایک اجتماعی عمل کے بارے میں تفکر کرے. یعنی یہ آپ کو ہمیں بہت قلیل نظر آئے گا. وہ جو ہے اڑتی اڑائی بات یا اپنے نفسانی رجحان اس کے اوپر فوراً ایک تبصرہ کر دے گا. تبصرے تو گلی کوچوں میں ہو رہے ہیں, وہ تو مختلف جگہوں پہ فٹ پاتھ تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے افراد بھی تبصرے کر رہے ہیں. لیکن غور و فکر ایک اجتماعی عمل کی اوپر وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے اور وہ اثر انداز ہوتا ہے معاشرے کے اندر. لہٰذا امام علی علیہ السلام کی جب حکومت کا دور ہے تو ادھر بھی ہم معاشرہ ایک طرف ہے اور ایک طرف حکومتی یہ باڈی ہے جو امام علی علیہ السلام کی ہے, اور ان کی طرف سے اجرا ہو رہا بعض اعمال کا. ہم جائزہ نہیں کہ یہ عمل اس مسئلے کا حل نکلا یا نہیں نکلا, اور اس عمل کے ماورا مقاصد کیا تھے حکومت کے. یہ چیزیں ہمارے لیے آشکار ہونی چاہیے, کیونکہ عرض کیا کہ حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ضرورت مادی بھی پوری کرے اور ضرورت معنوی بھی پوری کرے. معاشرے کی دونوں ضرورتیں یہ حکومت پوری کرے. اس لیے امام کی تعریف ہمارے ہاں عقائدی کتابوں میں یہ کی گئی ہے کہ ریاست الدین والدنیا, دین و دنیا دونوں کی ریاست اس کے ہاتھ میں ہے. نیابتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ, حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں شخص دین و دنیا دونوں کی زمان لے گا, کیونکہ دونوں ضروریات اس نے پوری کرنی ہے. اس لیے مادی ضرورت کے اوپر دھیان دینا, توجہ دینا, یہ شدید اور سخت ذمہ داری بن جاتی ہے حاکم کی. مثال کے طور پہ ایک ویلفیئر پورے کی پوری ریاست سے فقر و غربت کو دور نہیں کر سکتا, لیکن حکومتی مشینری مختلف اسکیموں کے تحت ایک بڑے پیمانے پہ یہ کام کر سکتی ہے. اسی طریقے سے مریضوں کے لیے ویلفیئر چند ہسپتال بنا سکتی ہے, لیکن حکومت جو ہے وہ یہ قوت اور توان رکھتی ہے کہ کرپشن کے مرض کو اگر باہر نکال دے وہ پوری ریاست میں مریضوں کے لیے آسان سستی سہولت علاج فراہم کر سکتی ہے. اس کے ہم نے دیکھا کہ حکومت بہت بڑا منبع قوت ہے. اس لیے اتنے شدید جھگڑے ہیں کہ اس منبع قوت کو پانے کے لیے اصلاً ایک ذرہ برابر رحم نہیں آتا وہ جو اس کے اوپر ندیدہ آور جھپٹتے ہیں. جیسے بھی ہمارے پاکستان میں تو اداروں کی جنگ رہتی ہے کہ
یہ منبع قدرت آیا، وکیل کہتے ہیں کہ ہم ہاتھ میں لے لیں، فوج ہے وہ تو لیے ہوئے ایک مدت سے جب سے پاکستان بنا، سیاستدان مشترکہ مصالحت کی اساس کے اوپر وہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور حق اللہ تعالیٰ نے کس کا رکھا ہے؟ وہ نہ کسی ادارے کا رکھا ہے اور نہ کسی ایک فرد کا، اپنے ہاتھ میں اللہ نے رکھا ہے۔ پھر کس کے اللہ تعالیٰ ہاتھ میں دیتا ہے؟ جس میں شرائط اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرار دی ہیں وہ ان شرائط کا حامل ہو، تو یہ منبع قدرت اس کے پاس باایمان امانت ہے۔ یہ منبع قدرت جو حکومت کا ہے یہ باایمان، اس کے پاس ایک وظیفہ اور ذمہ داری ہے، لہذا حکومت اس اینگل سے ہمیں دیکھنا چاہیے۔ منبع قدرت یہ دنیاوی اور مادی جہت ہو گئی، یہ تو سب ہی اقرار کرتے ہیں۔ چنگیز خان اٹھا، ہلاکو خان اٹھا، جو بھی جتنی اقتدار اس پر راضی نہیں ہوتا، کوئی بھی نفس نہیں راضی ہوتا، ماضی کی کیا بات کریں۔ ہم میں سے بھی کوئی آ جائے، نفس کے اندر اگر حرص کا تزکیہ نفس کر کے اس نے خاتمہ نہیں کیا، اس کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے، وہ حال میں مزید اور کہتے ہوئے ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، وہ اقتدار کی طرف آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ عمر گزرنے کے ساتھ ہر شہوت کا شعلہ بجھنا شروع ہو جاتا ہے، ہر شہوت ضعیف ہونے لگ جاتی ہے، سوائے ایک شہوت کی، سوائے ایک ہوس کے، اور اس ہوس اور شہوت کا نام ہے اقتدار۔ اقتدار کی ہوس اور شہوت وہ ہرگز ختم ہونے والی نہیں ہے، مگر اس کو جڑ سے اکھاڑ کے انسان باہر نہ پھینکے۔ لہذا اس درس میں آپ نے اس پہلو کو ملاحظہ کیا کہ حکومت جو ہے وہ در حقیقت منبع قوت ہے، وہ سب کے لیے آشکار ہے، اس کے لیے کوئی بہت بڑا فہم اور شعور نہیں چاہیے۔ نادان سے نادان ترین اور ضعیف سے ضعیف ترین شعور رکھنے والا بھی اس انگیزے کو اپنے وجود میں پاتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ منبع قوت ہے۔ ویسے جب یہ ہم نے ملاحظہ کیا کہ مادی جہت سے حکومت کا یہ عنوان ہمارے لیے بنتا ہے، تو اب ہم آ جاتے ہیں کہ دوسری طرف سے دیکھیں کہ حکومت کیا ہمارے پاس ایک ذمہ داری کے باب سے لاتی ہے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کی حکومت کا ہم تجزیہ تحلیل کرتے ہوئے حتماً سابقات کے 3 ہمارے پاس ادوار و دور خلفاء ہے، اس کو بھی ہم مطالعہ کریں گے، اس لیے ان کی خصوصیات کو بھی دیکھیں گے، ادھر بھی خصوصیات دیکھیں گے۔ بہرحال منبع جو ہے یہ منبع قوت ہے، اس سے بڑھ کر بشر کے لیے منبع قوت مادی طور پہ اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ تو یہ جب ہمارے لیے نقطہ آشکار ہو گیا تو اس میں دوسرا پہلو کیا ہے؟ اب قرار کیا دیا جاتا ہے، کیونکہ جو بھی اس منبع قوت کو لے گا وہ کس نام سے لے گا؟ وہ کہے گا کہ میں اس سے ذمہ داری انجام دینا چاہتا ہوں، یا کس نام سے لے گا کہ میں اس کے ذریعے سے فلاں کام کرنا چاہتا ہوں، یعنی بہانے لے کے آئے گا۔ لیکن یہ بات ساری دوسری بات اب متفق جو ہے کہ یہ منبع قوت ہر انسان کے پاس وہ جو نام جو ظاہر کرتا ہے وہ یہ ہے کہ میں ذمہ داری انجام دینا چاہتا ہوں۔ اس لیے اس منبع قوت کو دنیا بھر میں ذمہ داری کی انجام دہی کی جہت سے ہر کوئی دیکھتا ہے، کوئی بھی، یعنی جب نام ظاہر اس نے کرنا ہے، ابھی باطن کے مقاصد کہ ہم بیان کر رہے ہیں اسے بیان کر رہے، وہ ظاہری طور پہ آشکار کرتا ہے۔ تیسری چیز اس کے اندر کہ ذمہ داری کے ساتھ ساتھ پہلی ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس کی مادی ضروریات پوری کرے۔ لہٰذا ہر کوئی یہی دعویٰ کرے گا کہ میں اس سے مادی ضروریات پوری کرتا ہوں، کیونکہ یہ مادی ضروریات کے اعتبار سے پہلی قوت تشکیل پاتا ہے۔ دینی اعتبار سے دیکھیں تو معنوی ضرورت بھی اسے پورا کرنا لازم قرار پاتا ہے۔ اب آ جائیں خصوصیات امام علی علیہ السلام۔ یہ آپ نے مطالعہ کیا کہ ایک طرف طریقہ ان کے اجتماعی دنیا کے معاملات کا کیسے اجتماعی تحرکات، اجتماعی فعالیت، اجتماعی اعمال، ان کے متعلق کیا ضابطے ہیں، کیا ہمارے پاس اصول اور ضابطے آتے ہیں
ان کے آئینے میں ہم اس کا جائزہ لیں. تو خود ان اصولوں پہ بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ یہ اصول یہ حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کو معیار بنا کے ہم مطالعہ کریں یا نہیں. مثلا آج کے دور میں اسرائیل ظلم و بربریت اور فرعونیت اور نمرودیت کا بدترین اس ٹائم مثال اور مصداق بنا ہوا ہے. مطالعہ کریں کہ اس کی اپنی ریاست اور اس کے عمل کے پوری دنیا یا ان معاشروں پہ کیا اثرات ہیں اور کیا اس کا چہرہ سامنے آتا ہے، باطنی چہرہ ان سے کیا سامنے آتا ہے. تو یہ ایک بحث ہماری ہو گئی. دوسرا آپ نے مطالعہ کیا کہ منبع سب سے قوی ترین منبع وہ حکومت ہے، اور اقتدار کی ہوس انسان کے وجود میں آغاز پیدائش سے ہی انسان کے نفس کے ہمراہ ہے کہ جس کا خاتمہ نہ کیا جائے تو رفتہ رفتہ وہ جڑ پکڑتا چلا جاتا ہے. یہ الگ چیز ہے کہ بعض کو موقع مل گیا، بعض کو موقع نہیں ملا، کہ یہ دو پہلو بہت اہمیت کے حامل ہیں. منبع قوت پہ تو آپ سمجھ گئے، لیکن اس پہلو کو چونکہ یہ اخلاقی ایک صفت بن جاتی ہے، اور یہی اصل وہ جھگڑوں کا باعث ہے کہ جو ہمیں امام علی علیہ السلام اور ان سے پہلے ادوار میں نظر آتا ہے. اور یہ وہ ام الفساد سبب ہے کہ جس میں امام کی شناخت اور حجت کی شناخت کے باوجود ایک شخص ان کے مقابلے میں کھڑا ہو کے مسائل کھڑے کرتا ہے، کیونکہ مریض ہے اندر سے. آج ہم میں سے بھی جو مریض ہوگا وہ بھی یہی کام کرے گا، کیونکہ مریض کے جو آثار ہیں، آثار مرض ہیں، وہ تو مرض کی وجہ سے صادر ہو گئے، نہ کہ اس شخص کی وجہ سے. تو مرض جس کے ساتھ لاحق ہوگا وہ یہی آثار ظاہر کرے گا. مثلا یہ شخص چونکہ مریض ہے اس لیے اس کا ٹمپریچر ہائی ہے، تو ذرا آپ یہ کہیں گے نہیں یہ شخص ہے ہی ایسا کہ ٹمپریچر ہائی ہو، آپ کہیں گے یہ بات درست نہیں ہے. چونکہ مرض اس سے لگا ہوا ہے تو مرض کے آثار یہ ہیں. کسی میں اسی طرح سے یہ کہ بعض ہیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اصول برائی ہیں، برائیوں کی جڑیں ہیں. مثلا ان میں سے ایک ہے حرص میں یہی بات آ جاتی ہے، حرص اقتدار. نمبر 2 ہے، اسے اصول کفر بھی کہا ہے الکافی کی روایات میں. دوسری چیز کیا ہے؟ تکبر. تیسرا ہے حسد. اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں ان سے پاکیزہ ہوں تو وہ تو یقیناً و یقیناً معصوم ہے. یا یہ کہے کہ میں نے تزکیہ و تہذیب نفس کی تزکیہ نفس کیا ہے، لڑا ہوں اپنے نفس کے ساتھ یہاں تک کہ اسے ضعیف کر دیا یا دبا دیا، اتنا اپنے نفس کو قوی کر دیا. یہ سمجھ آنے والی بات. ایک تیسرا بھی ہے، کہتے نہیں مجھے تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا. تو مجھے عمر کتنی ہے؟ وہ کہ 40-50 سال تو ہو گئی. تو جتنی عمر گزری ہے اتنی قوی ہے یہ چیزیں. لہذا اس کی طرف فراموشی یا اس کی طرف انسان کے اپنی توجہ کا ہٹانا وہ انسان کو حتماً و حتماً اس مشکل میں گرفتار کرنے کا باعث بنتا ہے. لہذا سیاسی دنیا میں ہمارے پاس یہ دوسری چیز آ گئی کہ ایک طرف سب سے قوی منبع قوت کا، قدرت کا، طاقت کا وہ حکومت ہے. دوسری طرف ہر انسان پیدائش کے بعد اپنے وجود میں ہوس اقتدار لیے ہوئے، جیسے جیسے عمر بڑھتی چلی جاتی ہے ہوس اقتدار کی جڑ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے. موقع سب کو نہیں ملنا کہ اقتدار پہ آ جائے. جس کو موقع مل گیا وہ آ کے اپنے مرض کے مطابق اور اس جڑ کی قدرت جو اندر دھنسی ہوئی ہے اس کے مطابق آثار دکھاتا ہے. لہٰذا یہاں پہ یہ ہم نے اس اینگل سے مطالعہ کیا. اور ہمارے پاس تیسرا ہے ذمہ داری کے اعتبار سے کیا ضرورت پوری ہوئی، کیسے اس نے پوری کی، کیا اس کا پلان تھا، کیا موقف تھا. امام علی علیہ السلام کی یہ 3 ضابطے آپ نے مطالعے، اجتماعی تحرکات اور اجتماعی مطالعات کے 3 طریقے آپ نے مطالعہ کیے. آئے امام علی علیہ السلام کی حکومت کی خصوصیات کی اب فہرست بنائے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں ہم سیاسی کسی پوائنٹ آف ویو سے سیاسی تناظر میں امام علی علیہ السلام کی 5 سالہ حکومت کا تقریباً 5 سالہ جو تھی اس کا انشاءاللہ تعالی ہم جائزہ لیں گے. امام علی علیہ السلام کی ان 3 اصولوں میں یہ چند اور اصول کے ابھی وقت نہیں ہے کہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. اس کے تناظر میں اگر ہم مطالعہ کریں پہلی خصوصیت یہ سامنے آتی ہے امام علی علیہ السلام کی حکومت کا کل محور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. کل محور اللہ اور اس کی رسول ہے. اس کے گرد ان کے ہر عمل، ہر موقف، ہر قدم وہ اس کے گرد گردش کرتا ہے. مثلا اگر کسی جگہ پہ
ذاتی طور پہ امام علی علیہ السلام کی کسی نے توہین کر دی، حتیٰ کہ امام علی علیہ السلام کو ابن ملجم لعین نے تلوار کا وار کر دیا۔ امام علیہ السلام ہوش میں آتے ہیں تو یہاں پہ چونکہ جو کرب جب محسوس کر رہا ہو تب تو اس کا دماغ بالکل ہی عام انسان کی بات کی جا رہی ہے، امام کی نہیں، لیکن یعنی طب انسانی بیان کی جا رہی ہے، طب انسانی ہے، اس کا ذہن تو بالکل جواب دے جاتا ہے، اور جو خون اس کی آنکھوں میں اترا ہوتا ہے کہ اپنے اس قاتل سے یا جس نے یہ حملہ کیا اس سے انتقام لے، پھر اسی کے مطابق الفاظ اور بیانات جاری ہوتا ہے۔ لیکن امام علیہ السلام جب ہوش میں آئے تو ان کے سامنے جب غذا پیش کی گئی تو امام نے پوچھا کہ اسے تم نے غذا دی ہے؟ یعنی قیدی کے حقوق کی امام نے رعایت کی، یعنی اپنی ذات کو اس قدر اپنی زندگی میں امام علیہ السلام نے نظر انداز کیا اور اپنی پوری توجہ اور اپنے ہر کام کا ہدف رضا الہی کو رکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس حساس مورد میں بھی کہ جب ذاتیات کی اساس کے اوپر کسی سے کوئی آپ انتقام لیں یا بدلہ لیں یا قانون کی گرفت میں اسے لے کے آئیں تو عقل و شرع دونوں ہی تائید کرتی ہیں، لیکن اس مورد میں بھی امام نے اپنی ذات کی طرف توجہ نہیں کی۔ بقیہ تو معاملات ہمیں چھوڑ دینے چاہیے کہ وہ جو اجتماعی صورت میں تھے، یا نہج البلاغہ میں امام کا فرمان جسے اصول سیاست کہنا چاہیے کہ میں تمہیں اللہ کی خاطر چاہتا ہوں، یعنی میں تمہارے ساتھ جو سیاسی امور انجام دے رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری جو مجھ پہ بنتی ہے اس کو میں ادا کرنے کے لیے ہے، لیکن تم لوگ مجھے اپنے مفاد کے لیے چاہتے ہو۔ یعنی وہ جو امت ہے، جو رعایا ہے، یعنی جو شیعہ ہے آج کی زبان میں کہہ لیں، کہتے ہیں کہ تم مجھے مفاد کے لیے چاہتے ہو۔ کتنا ٹکراؤ ہے کہ تمہارا امام کیا چاہ رہا ہے اور رعایا کیا چاہ رہی ہے۔ امام اللہ کی طرف سے عائد ذمہ داری ادا کرنا چاہتا ہے، رعایا کو بھی یہ چاہیے تھا، یعنی جو ان کے پیروں ہیں، جو ان کا نام لیوا ہیں، جو شیعہ کہلاتے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری کیا تھی؟ وہ کہیں گے ہم اللہ کی خاطر آپ کی اتباع اور اطاعت کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا کیا تھا؟ ہم تو اپنے مفادات کے لیے، ہمیں تو جانی مالی مفاد چاہیے، ہم اپنے مفادات کی خاطر حقیقت میں ان سارے امور کو انجام دیتے ہیں۔ لہذا تفاوت آپ نے دیکھا کہ امام کے محور پہلا کیا آ گیا؟ عنوان خصوصیات حکومت، ہر عمل امام کا وہ توحید محور تھا، اس لیے نہج البلاغہ اٹھائیں آپ کو توحید کے علاوہ قلیل ہی چیزیں دکھائی گئی۔ دوسری چیز، امام کی جو حکومت ہے وہ معیار عدالت کے اوپر چلتی ہے، خصوصیت امام علی علیہ السلام۔ عدالت کے معیار سے ہٹ کر امام عمل کو قبول اصلاً نہیں فرماتے، نہیں اسے قبول کرتے۔ اس کے اوپر طولانی گفتگو واقعات کے ضمن میں آئندہ کے دروس میں ہوگی، ہم عنوان پر سب لکھتے ہیں جو خصوصیات ہیں۔ تیسری خصوصیت، امام علیہ السلام جو حکومت کو انجام دینا چاہتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں میں اول ذمہ داری عدالت کے ساتھ انسانی ضرورت کو پورا کرنا قرار دیتے ہیں، یعنی عدالتوں کے فیصلے اور انسان کی ضرورت، مثلا غربت کا خاتمہ، فقر کا خاتمہ، جاہل کو تعلیم، حقوق الناس کو فراہم کرنا۔ البتہ یہ نہیں ہے کہ سارے کے سارے حکومتی دوش پہ آ جائیں، جیسے کہ ہم یہ ایک بحث کر چکے ہیں کہ امام علی علیہ السلام اتنے کرائسس کے باوجود غربت کو بڑے پیمانے پہ ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے، یا فوج کا دستہ جب بھیج رہے ہیں تو فوج کے دستے کو تکرار کے ساتھ حقوق انسانی کی تعلیم دینا، دیکھو کسی درخت کو مت کاٹنا، یا کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا، جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا، خاتون کو غضب نہ پہنچانا، نقصان نہ پہنچانا بار بار، یا اپنا فوجی روب نہ اس کے اوپر جھاڑنا، کیونکہ تواغیت تو انسان اندر سے ہوتا ہی ہے، تو اکثر بیشتر جو ہے وہ انسان خود اپنے اندر جب بھی قوت کا اظہار کرتا ہے، احساس کرتا ہے، اظہار قوت بھی چاہتا ہے، یہ تب ہے انسان، جب ہم ہوں، آپ ہوں، کوئی اور ہو، مگر تزکیہ نفس کسی نے کیا ہو، یعنی جب بھی احساس قوت پاتا ہے تو کیا چاہتا ہے؟ اظہار قوت بھی چاہتا ہے۔ لہذا فوجی دستے بہت بڑے پیمانے پہ قوانین الہیہ اور حقوق الناس کی پامالی کیا کرتے تھے، تو امام بار بار تکرار کرتے ہیں۔ یا زکوٰۃ لینے والا شعبہ،
امام کے آپ نے خطبے ملاحظہ کیے، امام نے فرمایا جب تم وارد ہونا تو فوراً نہ گھس جانا اندر، پہلے اجازت لینا، کیونکہ زیادہ مال تو اس کا ہے، اللہ کا مال اس میں کم ہے، پھر اسے چناؤ کا حکم دینا، کیونکہ تم حق نہیں رکھتے کہ اس کے مال میں جا کے پکڑ کے لے آؤ، لیکن اسے نصیحت کرنا، موٹا تازہ جوان وہ اللہ کے مال میں تم لے کے، پھر جو وہ تقسیم کر دے اسے اٹھا کے لے آؤ، جہاں پہ تمہیں بٹھائے وہاں پہ بیٹھو، پھر جب اللہ کا مال ہاتھ میں آ جائے تو یہ نہیں ہے کہ اب اسے کوئی چارہ شارہ دو ہی نہ، ان جانوروں کو تم نے آرام کا موقع بھی دینا ہے، ان کے لیے اچھی غذا تم نے رکھنی ہے، اور استعمال میں انہیں نہ لے کے آنا کہ کسی پہ سواری کرنے لگ جاؤ، کیونکہ وہ مال ابھی تمہارے ہاتھ کا نہیں ہے کہ ذاتی فائدہ تم اٹھاؤ، یہاں تک کہ تم حاکم تک پہنچا دو تاکہ وہ انصاف اور عدالت کے ساتھ وہ تقسیم کر دو۔ آپ ملاحظہ کریں کہ کیسے امام علیہ السلام کا محور جو ہے وہ ضرورت پوری کرنا ہے انسانیت کی، یا امام نے خراج جو زمینیں خالی پڑی تھی، یہ آج بھی ابھی تک نہیں ہو سکا، امام علیہ السلام نے اسے جاری کیا، یہ خالی زمینوں کے اوپر معاہدے کر لیے، بعض زمینیں حکومتی تھیں اور بعض زمینیں کیا تھیں، لوگوں کی ملکیت تھی، لوگوں کی جو ملکیت تھی وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مسلمان ہے اور ایک غیر مسلم ہے لیکن ذمہ ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، جو ٹیکس دیتے ہیں ان سے کہا کہ تم زمینیں آباد کرو، اتنا فیصد ہمارا، بقیہ تمہارا، جو مسلمان تھے ان کو اسکیمیں کھول کے دیں کہ تم مثلا اتنا دو، ہم اتنا تمہارے لیے کریں گے، اتنا تم ہمیں دے دو، اور جو آزاد زمینیں حکومت کی تھیں، لوگوں کی ملکیت نہیں تھی، تو اس میں امام علیہ السلام نے لوگوں کو آفر کی کہ تم لوگ اس زمین کو آباد کرو، اگر 30% تمہارا، 70% ہمارا، 40% تمہارا، چونکہ زمین ہماری ہے لیکن ساری زحمت تمہاری ہے، اور بڑا حصہ دیتے اسے، تو اس لیے ملک جو ہے زرعی حوالے سے خوشحال ہو گیا اس دور میں۔ تو یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ امام علیہ السلام نے ضرورت زندگی کو پورا کرنے کے لیے اقدامات کو فراہمی سے، مثلا کیونکہ افراد جو شہداء تھے وہ کثیر تعداد میں شہید ہوئے، تو اس دور میں تو اتنا منظم ادارے آج کی طرح نہیں تھے، امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام کو قرار دیا، امام حسن نے مجتبیٰ علیہ السلام پہ نعوذ باللہ تہمت اسی وجہ سے لگی، کیونکہ بیواؤں کی اور یتیموں کی شہداء کے ذمہ داری امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی تھی، اسی لیے وہ دسترخوان کا واقعہ، یعنی دسترخوان کا شہرت ہو گئی، کیونکہ وہ ان کے لیے پھر آزادانہ دسترخوان بچھاتے، یا وہ واقعہ آپ نے دیکھا کہ وہ دل سوزی امام تھے، امام علیہ السلام لوگوں کے حوالے سے بہت ہی زیادہ رحیم تھے، بس یہ پتہ لگ جاتا کہ کوئی چلا میں دوپہر کو سونا چھوڑ دیا تھا، ورنہ تھوڑا سا آرام کرتے تھے گرمیوں میں، تو گھر کے باہر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے کہ کوئی چلا آئے اس ٹائم، غریب، فقیر، مسافر، اور وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے اور دربان کہہ دے کہ علی بن ابی طالب سو گئے، تو امام علیہ السلام سوتے نہیں تھے۔ یا اسی طریقے سے ایک واقعہ جو ہمارے کتب میں وارد ہوا ہے، امام علیہ السلام گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک خاتون پانی لے کے جا رہی ہے، کیونکہ یہ بھاری کام خواتین نہیں کرتی تھی، یعنی کنویں سے پانی نکالا لے کے جا رہی ہے، تو اس خاتون سے کہا کہ مجھے پکڑا دو، اس کے لیے بڑی مشکل بھی ہو رہی تھی، تو کہا کہ میں آگے آگے چلتا ہوں، مجھے تم رہنمائی کرو، کیونکہ انبیاء و اولیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں کہ خاتون کے پیچھے نہ چلو، قرآن میں بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے چلے اور شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی تھی پیچھے چلی، وہ آگے چلنا چاہ رہی تھی، کہا کہ نہیں مجھے رہنمائی کرو، اور آیات میں وارد ہوا ہے کہ نگاہ نہ کرو، محاش النساء، خواتین کی پشت کے اوپر نگاہیں نہ کرو، تو آگے چلتے تھے، امام علی علیہ السلام آگے چلے، یہاں تک کہ گھر آ گیا، گھر آیا تو خاتون وہ پانی رکھا، وہ خاتون نے شکریہ بھی ادا کیا، پہچانتی نہیں تھی، وہ دیکھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پوچھا کہ کہاں گیا تمہارا شوہر، تو اس نے کہا کہ وہ تو علی بن ابی طالب کی راہ میں مارا گیا، تو کہا کہ تمہارے لیے بندوبست پھر کون کرتا ہے، تو کوئی نہیں ہے، میں بعض گھروں میں پانی پہنچاتی ہوں، کوئی اجرت ملتی ہے تو اس سے گزارا چلتا ہے، تو بہرحال اس ٹائم امام نے پھر کہا کہ اگر تم کہو تو میں مدد وغیرہ کروں، تو اس نے انکار کیا، لیکن اگلے دن جو ہے انہوں نے کہا کہ میں چیزیں وغیرہ کچھ لاؤں گا، تو وارد ہوا پوری رات امام سوئے نہیں،
اور تڑپتے رہے، اور پھر اگلے دن انہوں نے ایک تھیلا لیا، اس میں گوشت کے ٹکڑے ڈالے اور لے گئے، اور صاحب نے بڑا کہا کہ ہم پکڑتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تم اگر یہ پکڑو روز قیامت کس نے میرا ساتھ دینا۔ بہرحال انشاءاللہ آگے ہم یہ واقعہ بیان کریں گے کہ امام گھر گئے، تندور چلایا، تقسیم کار کی، وہ آٹا گوندتی رہی خاتون، امام نے تندور جلا کے بچوں سے باتیں کی، اور اس طرح سے بہرحال واقعہ ہے، اور کہا کہ علی بن ابی طالب کو معاف کر دو کہ تمہارے حق میں اس نے کوتاہی کی۔ اب یہ جو رحم دلی کا واقعہ ہے امام کے، اور اس طریقے سے لوگوں سے ایک تقاضا ہے، یعنی ارتباط ہے، یہ ارتباط در حقیقت آشکار کرتا ہے کہ حاکم کی یہ خصوصیت ہے، اور یہ والا رویہ اگر آپ گزشتہ حکومتوں میں مطالعہ کریں آپ کو اس کا برعکس نظر آئے گا۔ مثلا خلیفہ دوم کا ایک واقعہ کتب میں، اہل سنت کتب میں بھی موجود ہے کہ وہ جھانک کے دیکھا تو شراب وغیرہ بنا رہے تھے یا پی رہے تھے، یا پانی کے ساتھ دودھ ملا رہے تھے، دو الگ الگ ہیں، تو طلب کر لیا یہ کیا تم لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، اور کیوں یہ تم لوگوں سے خیانت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کس نے حق دیا کہ اوپر سے یوں جھانک کے بغیر اجازت کے تصرف کرے، یا پکڑ کے خوب پھوڑے لگا دینا اور بعد میں پتہ لگنا نہیں یہ تو حکم ہی نہیں تھا۔ تو امام علی علیہ السلام کی حکومت میں خصوصیت ہے کہ رحم دلی شدت پسندی کے اوپر غالب تھی، باقی حکومتوں میں یعنی رحم دلی اگر غالب ہو وہ ہدایہ دے گا، بیت المال میں اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ تو یقیناً دے گا، اور بعض کا حق زائد بھی نکل سکتا ہے، فضل بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ حاکم کے ہاتھ میں ہو۔ ایسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ عدالت کی شدت رحم دلی سے ٹکراؤ میں نہیں ہے۔ تو یہ تین خصوصیات فی الحال ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مزید خصوصیات کو مطالعہ کریں گے کہ پہلی خصوصیت آپ نے محور توحید ہونا قرار دیا، دوسری خصوصیت محور عدالت، اور تیسری خصوصیت ہے کہ ذمہ داری کو رحم دلی کے عظیم ایک جذبے اور احساس کے ساتھ انجام دینا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین۔